ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا آتا ہے کہ مروان بادشاہ تھا، اس نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا حدیثیں بیان کریں، تو انہوں نے وہیں اس موقع پر 1000 حدیثیں زبانی سنائیں، 1000 حدیث سنائیں۔ اور بادشاہ نے کیا کیا، پردے کے پیچھے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا کہ یہ حدیثیں جب بیان کریں گے نا تو تم ان کو نوٹ کرتے رہو، لکھتے رہو لفظ بلفظ۔ وہ 1000 حدیثیں، یعنی ان کو بتایا نہیں کہ پیچھے سے آپ کی حدیثیں باقاعدہ لکھی جا رہی ہیں، وہ محفوظ ہو گئی، لکھ دی گئیں۔ ٹھیک پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ نے پھر دوبارہ ان کو بلایا اور پھر ان سے یہ درخواست کی کہ 1 سال پہلے جو آپ نے حدیثیں سنائی تھی نا 1000، وہ آج ہم ہمیں دوبارہ سنائیں۔ اور انہی کاتبوں سے کہا کہ جو آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا تھا نا اس کو آپ پھر ٹیلی کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ حدیثوں میں فرق آتا ہے، ان کے الفاظ میں فرق آتا ہے تو بتانا۔ تو انہوں نے وہی 1000 حدیثیں، حالانکہ ان کو اور بھی حدیثیں یاد تھیں لیکن ایسا انتخاب کر کے سنا دی انہوں نے، وہی دوبارہ 1000 حدیثیں انہوں نے سنائی۔ اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے کاتب تھے انہوں نے ٹیلی کیا، انہوں نے کہا کہ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ حدیث کا فرق آنا تو دور کی بات کہ پچھلی دفعہ ایک حدیث سنائی، اس دفعہ وہ نہیں سنائی، بھول گئے، کوئی اور حدیث سنا دی، وہی 1000 حدیثیں سنائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ عطا کیا تھا، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ 1 سال کے بعد دوبارہ میرا امتحان لیا جائے گا۔ اگر یہ ہوتا ہے نا آدمی چلو اس لحاظ سے تیاری کر کے آتا کہ بھئی 1 سال کے بعد میں دوبارہ سنانے، اب اس کو میں محفوظ رکھوں کہ میں کون کون سی حدیثیں سنا رہا ہوں، وہی حدیثیں دوبارہ 1 سال کے بعد اتنی ہی حدیثیں دوبارہ سنا دی۔ تو یہ ان کا حافظہ تھا۔ تو ایسا حافظہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے سامنے ایک جوان آیا، اس نے اپنے آپ کو پورا لپیٹا ہوا تھا چادر میں، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو ساتھ دوسرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ اس نوجوان کو پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا چھپایا ہوا تو صرف پاؤں نظر آ رہے ہیں، پاؤں دیکھ کر فرمانے لگے ہاں میں نے اس کو پہچان لیا، پاؤں سے پہچان لیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جب پیدا ہوا تھا نا، جب اس وقت اس کے گھر والوں نے یہ بچہ مجھے پکڑایا اور مجھ سے کہا کہ فلاں دائی ہے جو دودھ پلاتی ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیج دیتے دودھ پلوانے کی خاطر، تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے بچہ اچھا صحت مند ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے میں اس بچے کو اٹھا کے لے گیا اور اس دائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس وقت جو میں نے اس کے پاؤں دیکھے تھے، آج وہی پاؤں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ جو چند گھنٹے کا ہوگا یا ایک آدھ دن کا ہوگا، اور اس کے پاؤں، اب آپ بتائیں کہ کوئی بچے کے پاؤں کو دیکھتا ہے تو چہرے کو دیکھتے ہیں نا عام طور پہ، بچے کو تو کسی کو بھی چہرے سے دیکھا جاتا ہے، اسی کے لحاظ سے اندازہ لگایا جاتا ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے، کیسا ہے۔ تو اتفاق سے پاؤں پہ نظر پڑی ہوگی، ایک آدھ مرتبہ، چند ایک مرتبہ پاؤں بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ تو اتنے سالوں کے بعد جب وہی بچہ جوان ہو گیا، اب وہ 20 سال کا ہوگا یا 25 سال کا ہوگا، اتنے سالوں کے بعد وہی پاؤں دیکھ کر پہچان لیا کہ وہی اسی بچے کے پاؤں ہیں۔ تو ایسا حافظہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔